اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح سے مراد وہ وجود جس میں حرکت اور سوچنے کی، غور کرنے کی طاقت موجود ہو۔ روح کی حرکت اس کا ظاہری وجود ہے، یعنی تمہارا جسم، اور روح کا باطنی وجود اس کا غور کرنا ہے، یعنی تمہارا دل۔ جس وجود کو ظاہری اور باطنی طریقے سے بڑھنے کا سامان دیا گیا وہ روح کہلاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے، تو جو وجود روح کو عطا ہوئے، بدن اور من یعنی جسم اور قلب یعنی حرکت اور غور، وہ اس کے تحت مسلسل بڑھتا ہے، یعنی انسان کی سرشت میں عمل کا وصف شامل کر دیا گیا۔ اب ظاہری وجود انسان اس میں کوشش کرے یا نہ کرے، وہ مستقل جسم کی زندگی میں خود بخود عمل میں ہے، حرکت میں ہے۔ جسم سو بھی رہا ہو تو سانس چل رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، تم خوراک کھانا چھوڑ دو تو یہ عمل جسم کی کمزوری کی جانب سفر شروع کر دے گا، لیکن رکے گا نہیں جب تک اس جسم کے خاتمے کا وقت نہیں۔ دماغ سوتے میں بھی حرکت میں، تو انسان مسلسل حرکت میں ہے۔ جو جسم رک گیا وہ ختم ہوا۔ روح کا یہ ظاہری وجود تو بنا ارادے یا ارادے کے ساتھ عمل میں ہے، مشقت میں ہے، مزدوری میں ہے، مگر روح کا باطنی وجود یعنی غور یعنی قلب کی حرکت یہ خود بخود نہیں ہوتی۔ باطنی سوچ خود بخود روا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق روح کی فطرت کے رجحان سے ہے کہ انسان کس طبیعت کا حامل ہے، اور یہ باطنی قوت، قلبی طاقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اگر فطرت کا رجحان جسم کی طرف ہوا، غفلت، سستی، کاہلی، بیکاری کی جانب ہو، اور صرف توجہ روح کے ظاہری وجود تک رہے، تو جو کام ظاہری وجود کے خود بخود جاری ہیں، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے ایک آزمائشی معین مقرر وقت تک، تو اس میں تمہاری اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی، درج نہیں ہوتی، کاؤنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ کوشش ہو تو ہر جانور کر رہا ہے۔ تمہیں کیوں ان سب سے امتیاز کیا گیا؟ کیونکہ تمہیں جسمانی وجود کے ساتھ باطنی وجود کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، جس کی مدد کے لیے تمہیں دل دیا گیا۔ تو اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب کوئی ظاہری وجود پہ توجہ رکھنے والا انسان یہ سوال سوچے گا کہ دل، آنکھیں اور کان تو جانوروں کو بھی دیے گئے، تو انسان یا جن کو ایسے کون سے دل، آنکھیں اور کان عطا ہوئے جو ان جانوروں کو نہیں ملے؟ تو جانوروں کو حرکت عطا ہوئی، وہ حرکت جو خود کار ہے، یعنی وہ حرکت جس میں اپنی کوئی محنت نہیں، جو فیڈ کر دی گئی ہے، جو پلانٹڈ ہے کہ جسم کو ظاہری وجود کو، کہ جسم کے ظاہری وجود کو ایسے بڑھنا ہے لگاتار جسمانی زندگی کے سفر میں، عمر کے ساتھ ہر دن تبدیلی، اور جیسا کہ میں نے اسی بیان میں پہلے بتایا کہ زندگی کا مسلسل وہ عمل جس کے لیے انسان ارادہ کرے یا نہ کرے وہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو یہ آنکھیں، کان اور دل غور کے دل ہیں، یعنی انسان کے روح کا باطنی وجود، اس کا غور کرنا، قلب کی خوراک۔ تو انسان کوئی ارادہ کرے یا نہ کرے، اور جو عمل مسلسل جاری ہے اس کے ظاہر میں، جس میں اس کی اپنی کوشش نہیں، وہ کوشش نہ بھی کرے تو سر کے بال بڑھ رہے ہیں، وہ کوشش نہ بھی کرے تو دل دھڑک رہا ہے، وہ کوشش نہ بھی کرے تو دماغ سوتے میں بھی خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ظاہری جسم وہ جسم ہے جس کی زندگی کا دار و مدار ظاہری خوراک پہ ہے، اس کا باطن کی خوراک سے کوئی تعلق نہیں،
کوئی بہت سمجھدار انسان، غور و فکر کرنے والا، جس کا باطن کی جانب بڑا رجحان ہے، وہ بھوکا پیاسا فقط علم کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر وہ کمانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرے گا تو جسم جو مسلسل خودکار حرکت میں ہے وہ حرکت روکے گا تو نہیں، مگر اس کی حرکت کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ تو جانوروں کو صرف ظاہر کی زندگی عطا ہوئی، جن کا کام صرف کھانا پینا ہے، خود کو اس کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، ان کو وہ خوبی عطا نہیں ہوئی، یعنی باطن کا علم، باطنی سوچ، یعنی حقیقی دل، روح کے دل، روح کی سوچ۔ تو جس طرح جسم کی خوراک ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح روح کی خوراک باطنی اسباب ہیں، یعنی یہ غور و فکر، جس کا قرآن میں بار بار حکم ہوا کہ غور سے کام لو، عقل سے کام لو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اگر جسم کو روٹی نہیں دو گے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بالکل ہی فاقے پہ آ جاؤ تو جان ختم ہو سکتی ہے؟ تو روح کو اگر غور و فکر کی خوراک نہیں دے رہے تو جسم میں روح تو مر چکی، اور وجوہات کیا ہوئیں؟ غفلت، سستی، کاہلی اور دماغ کی بیکاری۔ یہ تب بیکار ہوئے جب رجحان صرف جسمانی زندگی پہ ہوا۔ جو ساری زندگی یہی سوچتے کاٹ دے اور اس کی مشقت یہ رہے کہ کیسے پیسہ زیادہ سے زیادہ کمایا جائے، اولاد کو بھی یہی تربیت دے دی کہ بیٹا بیٹی علم حاصل کرو، مگر اس لیے نہیں کہ تربیت ہو، کوئی اخلاقی تربیت بنے، بلکہ اس لیے کہ اچھی نوکری ملے، پھر شادی کریں گے، تب بھی سودے بازی ہوگی کہ کہاں سے مال جہیز اچھا مل جائے اور جسم راضی رہے، دنیا بنی رہے۔ تو غفلت ہو گئی، روح بیمار پڑ گئی اور قدرتی اصول کے خلاف عمل ہو گیا، کیونکہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے، عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر نیک عمل نہیں کرتے تو برے کی طرف مائل ہو جاؤ گے، اور نیک عمل غور کا عمل، روح کا عمل ہے، جبکہ برا عمل جسم کا عمل، جانور کا عمل، جو صرف جسم کو پالنے کی حد تک ہے کہ زندہ رہے، پیٹ کی بھوک مٹائے یا گوشت کی بھوک مٹائے۔ یاد رکھنا کہ فقط جسم کا عمل دل پہ حجاب کی طرح لپٹ جاتا ہے، اور غلط عمل بڑھتے جائیں تو دل پہ غفلت کے پردے پڑتے جاتے ہیں، اور پھر نہ غور کی آواز سنائی دے گی، نہ غور کی آنکھیں کام کریں گی، اور نہ غور کرنے والا دل حرکت میں رہے گا، کیونکہ اس پہ تو غلاف چڑھ جاتے ہیں۔ اب صرف ظاہری وجود رہ گیا، جو نظر آ رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، اور جو سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہے بس یہی ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی دھوکہ دیا کہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ یہ تمہارا نفس، تمہارا وجود، یہ جو واپس کرنی ہے امانت، اس کو قائم رکھو، اس کی فکر کرو۔ ان کو جسم کی ظاہری فکر میں الجھا دیا اور انہوں نے غور نہیں کیا، باطن پہ ظاہر کا پردہ لپٹ گیا اور خطا کر بیٹھے۔ انسان تب بھول گیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو مشقت میں پڑ جائے۔ اب بڑے غور کا مقام ہے کہ جسم کو بچانے کے لیے، اسے سکون میں رکھنے کے لیے، اسے مشقت سے بچانے کے لیے، اسے ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، اسے جسم کے ساتھ ایک اور وجود بھی عطا ہوا ہے جو اس کی عظمت کا باعث ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جس نے اسے جانور سے انسان کا رتبہ دیا، اور وہ ہے اس کا باطنی وجود، بنیادی وجود۔ اس نے اس وجود کو جب بھلایا، غفلت میں آیا، تو جس مشقت سے بچ رہا تھا اسی کا شکار ہو گیا، کیونکہ مشقت سے بچنا کیا تھا؟ ذرا غور کرنا کہ سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو مشقت میں، تکلیف میں پڑ جائے۔ کہیں جسم کی خاطر مدارت کی سوچ میں تم مشقت میں ہی پڑ جاؤ گے، کیونکہ اصل وجود سے غفلت میں آ جاؤ گے تو مشقت میں ہی پڑو گے، کیونکہ یہ جسم تو تمہیں نئی سے نئی آزمائش میں مبتلا رکھے گا، لالچ بڑھاتا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں بھلا دے گا کہ موت بھی کوئی شے ہے جو سر پہ کھڑی ہے۔ تو اگر تم اپنے وجود کے دل کی زندگی کو بھی سامنے رکھو گے تو غور کی خوراک لو گے، تو بے شک
تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ یعنی لالچ، حرص اور ہوس سے بچے رہو گے، اور ظاہری وجود کو صرف باطنی وجود ہی قابو کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم روح کو غور کی خوراک دو، اسے طاقت دو، بجائے کہ صرف جسم کی لذت اور خوراک پہ دھیان دیتے رہو۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ حقیقت میں اگر اپنے باطنی وجود کو بالکل جسمانی وجود کی طرح تسلیم رکھو گے، تم باطنی وجود سے غفلت میں پڑ جاتے ہو تو حقیقت میں مردہ ہو، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے مردے ہو گئے۔ تو اور زمانے کی قسم ہے، زمانہ کون ہے؟ رب ہے۔ تو زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ہلاکت کا شکار ہے اگر اس ظاہری خاصیت پہ رہا۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے، یعنی وہ جو ایمان لے آئے کہ ان کا وجود صرف اسی دنیا کی حد تک نہیں کہ جیسے ایک کتا مر گیا تو ختم ہوا، ایک جانور مر گیا تو ہمیشہ کو ختم ہوا، تو جو ایمان لائے اپنی حقیقت پہ اس کو سمجھا، اس کی باطنی خوراک نیک عمل، تو جو ایمان لائے اپنی حقیقت پہ اس کو سمجھا، اس کی باطنی خوراک نیک عمل اسے دیے، جو شکر گزار ہوا وہی انسان زندہ رہے گا، بقا پائے گا، رب کی رضا پائے گا۔ کیونکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اے داؤد والو، تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف تسبیح پہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا صرف زبانی کلامی شکر گزاری نہیں چاہیے۔ شکر میں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو شکریہ میں نیک کام کیا کرو، نیک عمل کرو، اور نیک عمل غور و فکر سے ہوں گے۔ یہ تب ہوں گے جب تم اپنی ذات کی حقیقت پہ توجہ دو گے جو کہ تمہارے دل میں موجود ہے، وہ آنکھیں، وہ کان، وہ سمجھ، وہ قلب جسے غور کہتے ہیں، جو روح کی خوراک ہے۔ جب اسے وہ خوراک دو گے تمہیں اللہ کے حکموں کی سمجھ آئے گی، تم انہیں اپنی خوشی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرو گے۔ وہ تم پہ پھر بوجھ نہیں لگیں گے کہ نماز صرف ان کو بوجھ لگتی ہے جو کہ دل سے جھکتے نہیں، اور ان لوگوں کے لیے وہ مشکل نہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا اللہ کے نظام کا قائم کرنا ہے۔ صرف زبانی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ کر کسی کا گریبان پکڑ کر بد اخلاقی سے پیش آنا، تو ایسی نماز نہیں ہوتی۔ ہم سب کو اپنے اعمال کی جانب توجہ دینا ضروری ہے۔ صرف شکر گزاری منہ سے قبول نہیں، شکر گزاری کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے حکموں پہ عمل کرنا، نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا۔ جو بندہ بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ ہے شکر کی اہمیت، یہ ہے شکر کی حقیقت۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔